اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 63 سے لے کر کے 66 تک، یعنی 60 پر 3 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 60 پر 6 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ احسن القصص ہے، بہترین قصہ. اور بہترین قصہ اس لیے اس کو بتلایا گیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کو بڑے ہی اچھے انداز میں واضح کیا ہے اور بتلایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکوکار جماعت ہوتی ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی باطل پرست انسان یا کوئی باطل پرست طاقت اگر ان کے خلاف سازشیں کریں، ان کو مٹانے کے در پہ ہو، ان کو ذلیل و رسوا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت اور قدرت سے جو حق پرست ہوتے ہیں یا جو حق پرست جماعت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سربلند کرتا ہے اور سازشیوں کے سازش کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے لا کر کے رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بالکل اپنے عمل میں ہے. یوسف علیہ السلام سربلندی کے منزلوں کو طے کر رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے جو کارستانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کو منظر عام پر لانا ہی چاہتا ہے. واقعہ بالکل اس موڑ پہ پہنچ چکا ہے. محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ یوسف علیہ السلام صاحب اقتدار ہو چکے ہیں اور ملک کے اندر قحط سالی اور سوکھا پڑ چکا ہے اور دور دراز سے لوگ اپنے گھروں کے لیے، اپنے گھروں کے چولہا کو جلانے کے لیے، راشن لینے کے لیے مصر کی طرف رخ کر رہے ہیں. انہی لوگوں میں یوسف علیہ السلام کے یہ 10 بھائی بھی ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں یوسف علیہ السلام کو گمنام کرنے کے لیے، یوسف علیہ السلام کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے بڑے ہی خطرناک اسکیم کو انجام دیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے اوپر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بالکل سربلندی پہ پہنچا دیا. یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تمام جو بھائی ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہیں. یوسف علیہ السلام دینے والے ہیں، ان کے بھائی لینے والے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مشیت کو انجام تک پہنچانا ہے. جب ان کو غلہ دے دیا تو جاتے جاتے یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو، تم نے اپنے عرضی کے اندر 11 آدمی کا 12 آدمی کا نام لکھوایا ہے، جس میں ایک تمہارا باپ ہے جو بالکل بوڑھا ہے، وہ تو نہیں آ سکتا، لیکن جو تمہارا چھوٹا بھائی ہے جو کہ حقیقت میں یوسف علیہ السلام کا ہی بھائی ہے، کہا کہ اس کو لے کر کے آنا ہوگا. اگر لے کر کے آؤ گے تو راشن ملے گا، لے کر کے نہیں آؤ گے تو راشن نہیں ملے گا. اور جاتے جاتے یوسف علیہ السلام نے ایک اور دانش مندی کا کام کیا کہ ان کے بوریوں کے اندر ان کی جو قیمت تھی، جو قیمت کو دے کر کے وہ غلہ لینا چاہتے تھے، اس قیمت کو ڈلوا دیا. واقعہ یہاں تک آپ کے سامنے کل پیش کیا جا چکا تھا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کر کے گھر پہ پہنچے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ پہنچتے ہیں تو گھر کے لوگوں کو، خاص طور سے شوہر اگر ہوتے ہیں تو بیوی کو، یا بیٹا اگر جوان ہوتا ہے تو اپنے باپ کو کہتا ہے کہ دیکھیے گئے تھے یہ کام کرنے کے لیے لیکن ایسا ہوا ہے، آگے سے اس کام کا دھیان رکھنا پڑے گا. تو جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہ پہنچے، غلے کو زمین پہ ڈالتے ہی اپنے باپ سے کہا کہ اس بار تو غلہ مل گیا ہے لیکن آگے غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے. اور شاہ مصر اور ان کے درمیان، یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ پورا بتلا دیا. کہا کہ اگر آگے غلہ لینا ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے آنا پڑے گا. اور چونکہ اس زمانے میں چاروں طرف قحط سالی ہو گئی تھی، سوکھا پڑ گیا تھا، اتنا سوکھا پڑ گیا تھا کہ ہر ایک کو کھانے کی ضرورت ہے. اب ایک بار غلہ مل گیا ہے، اب نیکسٹ غلہ لانے کی ضرورت ہے.
لہذا پہلے ہی اپنے باپ کے کان میں بات ڈالنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے اصرار کے طور پر اپنے باپ سے کہا کہ دیکھیے اگر نیکسٹ ہم جائیں گے تو اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو ساتھ میں لے کر کے جانا ہوگا، اگر ہم بنیامین کو ساتھ میں نہیں لے گئے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اگر غلہ لینا ہے تو بنیامین کو ساتھ میں لے جانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ فلما رجعوا الی ابیہم، یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ تھے جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے، قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل، اے میرے ابا جان ہم لوگوں کو غلہ دینے سے، راشن دینے سے روک دیا گیا ہے، لہذا اگر راشن لینا ہے تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجنا پڑے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بھائی کی بھرپور حفاظت کر لیں گے۔ ایسے ہی جو ہے کیریکٹر ریپیٹ ہوتا ہے، جب انسان حق کے رستے کو چھوڑ کر کے باطل کے رستے کی طرف جاتا ہے تو کیریکٹر ایسے ہی ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم اپنے زندگی میں اپنے سماج و معاشرے کے اندر توجہ دیں گے تو اس طرح کے کیریکٹر آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، جو ایک کیریکٹر پہلے کر چکے تھے اب وہی کیریکٹر پھر وہ کریں گے، ایک ایکٹنگ پہلے کر چکے تھے اب وہی ایکٹنگ وہ دوبارہ کریں گے۔ تو یہ جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بارے میں کہا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم کو راشن مل جائے، انا لہو لحافظون، اور ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ بالکل یہی بات انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جاتے وقت بھی کہا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آیت نمبر 12 میں کہا کہ ان لوگوں نے کہا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، جنگل میں جائے گا، دوڑے گا، کھیلے گا، کودے گا، وہاں کے پھل کو کھائے گا اور ہم اس کی بھرپور حفاظت کریں گے۔ بالکل وہی بات ان لوگوں نے بنیامین کے لیے کہا، حالانکہ اس وقت انٹینشن دوسرا تھا، ابھی انٹینشن دوسرا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے، اس لیے وہی ایکٹنگ پھر دوبارہ وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ حفاظت کریں گے، ان کے دل میں یہ ارادہ ہے، لیکن اس وقت وہ حفاظت کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ یوسف علیہ السلام کے نام و نشان کو مٹانا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ذریعے سے، انہی کے ایکٹنگ سے ان کو کیسے ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیجیے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، کیا میں اس وقت تمہارے اوپر وشواس کروں جبکہ بالکل یہی بات تم نے ہمارے بیٹے یوسف کے بارے میں بھی کہا تھا، ہم سے اس طرح کی باتیں کر کے لے گئے، لے جا کر کے پتہ نہیں اس کو کیا کر دیا، کہاں ہے ہمارا بچہ؟ سوچئے یوسف علیہ السلام تو ابھی سربلندی اور عروج پر ہیں، لیکن وہ بوڑھا باپ جس نے اپنے دل کے اندر اپنے بیٹے کے محبت کو آج برسوں بیتنے کے بعد بھی سجا کر کے رکھا ہے، ان کے دل پر کتنا اثر ہوتا ہوگا کہ آج بھی اس زخم کی ٹیس ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو جملہ تم آج کہہ رہے ہو وہی جملہ تم نے میرے پیارے بیٹے یوسف کے بارے میں بھی کہا تھا، اور پتہ نہیں کہاں لے جا کر کے چھوڑ دیے، میرے بچے کا پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے۔ میں تو اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ میرا رب، میرا جو بچہ ہے وہ بالکل سلامتی کے ساتھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اس کے اوپر اس کے رحم و کرم کا طالب ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بچے کو صحیح سلامت اور تندرست رکھے۔ اس طرح کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے اوپر کیسے وشواس کروں جبکہ یہی بات تم نے یوسف کے بارے میں بھی کہا تھا، فاللہ خیر حافظا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے اور حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، میرے بچے کے اوپر وہ ضرور رحم کرے گا۔ گئے تھے ان کے بیٹے، اور چونکہ ابھی تو آئے ہی ہیں، ابھی پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ پیسہ اکٹھا ہو، جب پیسہ اکٹھا ہوگا تو پھر غلہ لانے کے لیے جائیں گے۔ اتنی بات ہوئی تو وہ لوگ خاموش ہو گئے، ان کے بیٹے جو تھے وہ خاموش ہو گئے، آگے زیادہ ضد نہیں کیا، بس وہیں پہ وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جو غلہ لے کر کے آئے تھے، غلہ لے کر کے آئے تو غلہ کو کھولا کہ اب اس کو نکال کر کے جو اس کا ٹھکانہ ہے وہاں پر لگائیں گے، تو بوریوں میں سے جو غلے راشن نکالنا شروع کیا تو اس میں ایک پوٹلی دیکھ رہے ہیں، پوٹلی کو کھول رہے ہیں تو اس میں رقم ہے، رقم کو گن رہے تو بالکل وہی رقم ہے جو ہم نے ادا کیا تھا، جو پیمنٹ کیا تھا وہی رقم ہے۔ دل جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھا، حالانکہ وہ خوشی سے کھل اٹھے کہ ان کو پھر دوبارہ غلہ لانا پڑے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے وہ نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَمَكَرُوا، لوگ بھی چال چلتے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پلاننگ کرتا ہے۔
واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی پلاننگ سب سے بہترین ہوتی ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سازشوں میں نہیں پڑتے ہیں. اللہ کے نیک بندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خیر الماکرین ہے، تمام چالوں کو ان کے انجام تک پہنچانے والا ہے. لہٰذا اللہ کے نیک بندے چال نہیں چلتے. آپ دیکھیے، نہ تو یعقوب علیہ السلام نے چال بازیاں کی اور نہ ہی یوسف علیہ السلام نے. ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل اور بھروسے پر چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو سر بلند کر دیا، اور ان کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ہمیشہ سازش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈالا. ہمیشہ یاد رکھیے، ایک مسلمان، ایک توحید پرست کبھی بھی سازش کرنے والا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی غیبت اور چغلخوری کرنے والا نہیں ہو سکتا. ان کے خلاف ان کی سازش، ان کے خلاف ان کی غیبت، ان کے خلاف ان کی شکایت، بس یہی سب ہے آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر. یہی سب ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھ لیا، ایک عرصے کے بعد دیکھا تھا. غصے سے بھر جانا چاہیے تھا، فوراً جو ہے حکم دینا چاہیے تھا کہ ان 10 کو گرفتار کر لو اور جاؤ ہمارے باپ کو اور ہمارے بھائی کو لے کر کے آؤ. لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو ان کی غلطی کا احساس بھی دلوانا ہے اور بھائیوں اور باپ سے ملنا بھی ہے. جب ان لوگوں نے پوٹلی کھولی، غلہ بوریاں کھولی اور غلہ نکالا تو دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے پیسہ رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں اس بات کو بڑے ہی نرانے انداز میں کہتے ہیں، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. جب ان لوگوں نے بوریوں کو کھولا اور اپنے سامان کو نکالا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو دیکھا کہ جو پیمنٹ پیسہ جو کیا تھا وہ پیمنٹ ہم نے واپس میں رکھ دیا گیا ہے، لوٹا دیا گیا. خوش ہو گئے اور پکار کر کے کہا، یا ابانا ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا. اب کیا چاہیے ابا جان؟ اب تو پیسہ بھی ہمارے پاس واپس لوٹا دیا گیا. اور اسی وقت جو بادشاہ مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ اچھائی کی تھی، جو حسن سلوک کیا تھا، جو ان کی ضیافت کی تھی، جو ان کی خاطر مدارات کی تھی، جو احسان کیا تھا، وہ سب یاد آنے لگا اور کہا کہ لگتا ہے کہ شاہ مصر ہم لوگوں پر بڑا مہربان ہے. دیکھیے پیسہ بھی واپس کر دیا. اب ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ نمیر و اہلنا. اب ہم فوراً اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے پھر سے راشن لانے جائیں گے، کیونکہ پہلے تو پیسہ نہیں تھا. سوچ رہے تھے کہ پیسہ جب آئے گا تو اس وقت اپنے باپ سے ضد کر کے کسی طرح سے اس بھائی کو لے کے چلے جائیں گے. لیکن جب پیسہ ہاتھ میں آ گیا تو اب دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے فوراً اپنے والد کو کہا کہ اب ہم کو فوراً اجازت دیجیے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے راشن لائیں گے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے اس بھائی کی بھرپور حفاظت کریں گے. آپ بالکل ٹینشن مت لیجیے، ہم آپ کے بیٹے ہیں. ارے ٹھیک ہے کبھی غلطی ہوئی ہے لیکن اب بھروسہ کیجیے ہم اس بار غلطی کرنے والے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اب جتنا لائے تھے اتنا اور لائیں گے، لہذا میرے بھائی کو اب جانے دیجیے، ایک لوڈ اور ہم زیادہ لائیں گے اور یہ اس بار لانا ہمارے لیے بہت آسان ہے. اس طرح سے کہہ کر کے اپنے باپ کو ان لوگوں نے منا لیا. اب باپ ہے سوتیلا بیٹا ہی صحیح، ٹھیک ہے کسی زمانے میں غلطی ہی کیا لیکن بیٹا تو ہے. جب بیٹوں نے بہت زیادہ ضد کیا تو باپ نے کہا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے جب اتنا ضد کر رہے ہو تو ہم بھیجیں گے، لیکن جانے سے پہلے تم کو پختہ وعدہ کرنا پڑے گا. اللہ کو سامنے رکھ کر کے یہ عہد کرنا پڑے گا، پختہ عہد کرنا پڑے گا کہ میرے اس چھوٹے بیٹے کو جو تم لے جا رہے ہو اس کو تم کو واپس لانا ہے. یہ وعدہ کرو تو پھر ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں. ہاں اگر تمہارے جان پر ہی بن آئے اور تم اس کی حفاظت نہ کر سکو تو اور بات ہے، لیکن ابھی وعدہ کرنا پڑے گا اللہ کو سامنے رکھ کر کے کہ میرے اس بیٹے بنیامین کو جو تم لے کے جا رہے ہو اس کو پھر صحیح سلامت تم کو ہر حال میں واپس لانا ہے. بیٹے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم لے کر کے آ جائیں گے، اس کو آپ بالکل ٹینشن مت لیجیے، ہم اس کو ہر حال میں لے کر کے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں قال یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی به، میں اس کو تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم پختہ وعدہ اللہ کی طرف سے نہ کر لو کہ تم میرے اس بیٹے کو لے کر کے آؤ گے. الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تم خود گھر جاؤ تمہارے جان پر بنائے تو کوئی بات نہیں. فلما آتوہ موثقہم، جب بیٹوں نے پختہ عہد لے لیا
قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اور تم لوگوں کے درمیان جو قول و قرار ہوا ہے، جو عہد و پیمان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر نگہبان ہے۔ دیکھو اپنے وعدے سے بالکل نہ مکرنا، اپنے قسم کا پاس و لحاظ رکھنا۔ محترم سامعین کرام، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہے، بات ابھی اور بھی آگے ہے، لیکن یہاں پر جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے وہ یہی کہ جو معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا تھا وہی معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، اور جس طرح سے اللہ کی مشیت وہاں پہ کام کی تھی ویسے ہی مشیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو سر بلند کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سر بلند کرے گا۔ اس واقعے کے ذریعے سے الٹیمیٹم اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو دے رہے ہیں، لیکن افسوس مکہ کے مشرکین نے نہیں سمجھا، نیست و نابود ہو گئے۔ آج اگر ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کے معاملے میں یہی حال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری بھی وہی درگتی ہوگی جو منکر اور انکار کرنے والے لوگوں کا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھرپور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو صحابہ کرام کی اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔